لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جی ہم اس بیچارے گدے کے ساتھ کیا کریں، وہ تو نہیں مانتا اور اس کو پڑھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو ہم نے کیا ہم نے گدھا بدل دیا، بلکہ اس سے بھی اچھا ہم نے گدھا بھی بدل دیا، گدھا گاڑی بھی بدل دی اور گدھے والا بھی ہم نے بدل دیا. ہمارے پاس ایک نئی ریڑھی ہے، اس کے اوپر بوجھ رکھا، گدھا راضی تھا، اس نے بوجھ اٹھایا اور مزے سے سڑک کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا. آگے جا کے دیکھیے اس کے سارے کے ساتھ ہوتا ہے کیا. تو جناب اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی سرخ بتی آ گئی، گاڑی کو روکنا جو تھا وہ لازم تھا. بیچارے گدھے نے کوشش کی، اس سے شاید رکے شاید نہ رکے، تو جو گدھا گاڑی والا تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی، اس نے اس کی مدد کی اور گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کے لیے جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سارے ایکشن کی فزکس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. گاڑی کو روکنے کے لیے کون سی فورسز کی ضرورت تھی؟ گدھے والا جو ہے اس نے چھلانگ مار کے گدھے گاڑی کو روکنے میں مدد کیوں کی؟ گدھا اکیلا کیوں نہیں روک سکا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ چیز ہے جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اس کے اندر چھوٹا سا ہنٹ دیتا چلوں، اس میں فرکشن کا ایک حصہ آنا ہے، ٹھیک ہے، اور مومنٹم کا بھی حصہ آنا ہے. سو آپ ان چیزوں کو دیکھیے، اس کی فزکس سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ سے کوئی 5 منٹ بعد پھر ملاقات کرتا ہوں. ویلکم بیک. آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا؟ گدھا گاڑی مزے سے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی تو سڈنلی آگے ٹریفک لائٹ جو ہے وہ سرخ ہو گئی. اب سرخ بتی کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اس کو روکنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا پرابلم پیش آیا، تو گدھا گاڑی والا جو تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی اور اس نے گدھے کی مدد کی اور گدھا گاڑی کو ایونچولی روک لیا. جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اس کے بارے میں سوچیں وہ یہ ہے کہ جناب کون کون سی فورسز تھیں جو ایکٹ کر رہی تھیں اس گدھا گاڑی کو روکنے کے لیے. دیکھیں پرائمریلی کوئی بھی ہماری سواری ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو، اس کو روکنے کے لیے ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی گدھا گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں یا بیل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں یوزلی بریکیں نہیں لگی ہوتی. تو ان گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان دس کیس ہم چھوٹے سے گدھے سے التجا کر سکتے ہیں کہ بے میاں گدھے ذرا پاؤں سے زور لگاؤ اور گدھا گاڑی کو روک لو. یہاں پہ روکنے کا جو فورس ہے وہ کیسے لگے گی؟ جو گدھا ہے وہ زمین کے اگینسٹ اپنے پاؤں سے زور لگائے گا اور فرکشن کے تحت فورس جو ہے وہ اپلائی ہوگی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. فرکشن کا اگر آپ تھوڑا سا آپ کو یاد ہو اپنی فزکس تو یہ ہے اصول کہ جی ایک کویفیشنٹ ہے دو سرفیسز کے درمیان کتنی فرکشن ہوگی یا کتنی رگڑ ہوگی، اور پھر کتنا ایریا جو ہے وہ زمین پہ یا دونوں سرفیسز کے آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے تو اس کے مطابق فورس جنریٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ سوچیں کہ چھوٹا سا بیچارہ گدھا جس کے اتنے پاؤں ہوتے ہیں، اس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہیں، سیمنٹ لدا ہوا ہے، بوجھ ہے، گدھا گاڑی والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی چلتی جا رہی ہے سڑک کے اوپر، اور فرسٹ لا یہ کہتا ہے کہ جی اب اس کو روکنا ہو تو کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرے گی تو چلتی ہوئی چیز رکے گی، یعنی ادروائز اٹ وڈ ہیو کنٹینیوڈ ان اٹس یونیفارم اسٹیٹ آف موشن. تو گدھے کو زور لگانا پڑتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جی گدھا جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے پاؤں کے ساتھ پوری فورس نہیں لگا سکا. اگر اس کو ہم رہنے دیتے کہ جی وہ اپنے طور پہ ہی اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ پروبلی لال بتی کے تھرو گزر جاتا اور گدھا گاڑی کا چالان ہو جاتا. تو جو اس کا اونر تھا، جو گدھا گاڑی والا تھا، اس نے بھی چھلانگ ماری، نیچے اترا، اور ماشاءاللہ گدھے کے تو چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں،
ان صاحب کی اچھی بھلی بڑی چپل وہ زمین پہ لگی, بہت سارا ایریا اویلیبل ہوا, ان کا اپنا زور بازو تھوڑا سا اس نے ہیلپ کیا اور ہم نے گدا گاڑی کو روک لیا. جن وہیکلز یا ہماری سواریوں کے اوپر بریکیں لگی ہوتی ہیں, جو میں نے بات کی فرکشن کی کہ وہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس کو آپ خود بھی اپنی روزمرہ زندگی میں آبزرو کریں کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ ایریا کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی فرکشن کے حوالے سے اور فورس اپلائی کرنے کے حوالے سے. اگر آپ اپنی سائیکل کو دیکھیں تو سائیکل پہ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بریکیں لگی ہوئی ہیں جو کہ رم کو آپس میں پکڑتی ہیں اور سائیکل کو روکتی ہیں. جب ہم چلے جاتے ہیں موٹر سائیکل کی طرف تو اس کے اوپر یا تو ہب لگا ہوا ہے جو پیچھے نارملی نظر آتا ہے آپ کو چھوٹے موٹر سائیکلس میں, اس کو ڈرم بریک کہتے ہیں. جو نئے والے موٹر سائیکل ہیں اور خاص طور پہ بڑے موٹر سائیکل ہیں ان کے آگے ڈسک بریکس لگی ہوتی ہیں, تو آپ کو ایک ڈسک سی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پہیے کے اندر, اس کا ایک سائز ہوتا ہے. اس سے اوپر ہم بڑی گاڑی کے اوپر چلے جائیں, کار کی طرف چلے جائیں, تو اس کے پیچھے اگر ڈرم بریکس لگے ہوئے ہیں تو بڑے سے ڈرمز ہیں, اگر ڈسک بریکس لگی ہوئی ہیں تو ڈسک کا سائز بڑا ہو گیا موٹر سائیکل کے مقابلے میں. اس سے بڑا اگر آپ کبھی ٹرک کے قریب کھڑے ہوں یا بس کے قریب کھڑے ہوں تو دیکھیں گے جی پہیے کے اندر اتنی بڑی ڈرم بریک لگی ہوئی ہے. یوزلی ان کے اوپر ڈسک بریکیں نہیں ہوتی, زیادہ تر ڈرم بریک استعمال ہوتی ہیں. بٹ جو چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں, جتنی بڑی سواری اتنا بڑا ایریا دیا گیا ہے بریک کو, کیونکہ اس نے ایک بڑا کریٹیکل کام کرنا ہے اور وہ ہے سواری کو روکنا. اس کے اوپر بڑی سمپل ہم ارتھمیٹک کر سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا رم جب نظر آتا ہے یا بڑا ڈرم نظر آتا ہے تو اس کی گاڑی کے ماس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اٹ مائٹ بی اے گڈ ایکسرسائز, کیونکہ یہ ایریا اور ریڈیائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن ہم اپنے چھوٹے سے گدھے کو تو نہ بھولیں. آئیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ لال بتی پہ رک گیا تو اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا. تو اس بیچارے چھوٹے سے گدھے کے ساتھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی. لال بتی پہ گدھا گاڑی تو رک گئی لیکن گدھا بیچارہ ہوا میں چلا گیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ اپنی سائیکل پہ بیٹھے ہوں اور آپ کا ایک بھاری بھرکم موٹا سا کلاس فیلو اس نے کہا جی میں پیچھے کیریئر پہ بیٹھتا ہوں, تو وہ آ کے بیٹھا تو پتہ چل رہا سائیکل کا اگلا پہیہ ہوا میں چلا گیا. بیسیکلی نہیں ہے, ایک اور اصول ہے. کون سا والا؟ وہ ہے لیورز کا اصول. یہاں پہ بیسیکلی اب ہم لیورز اور فلکرمز کی بات کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ گدھا گاڑی کے اوپر کچھ وزن تھا, کچھ آگے گدھے کا اپنا وزن تھا. گدھا گاڑی کا جو اونر ہے وہ آگے کر کے بیٹھا ہوا تھا. جتنی دیر تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو گدھا گاڑی بیلنس تھی فلکرم کے اوپر. جو فلکرم ہے وہ پہیے کا ایکسل ہے اور وہ زمین پہ لیول تھے اور گدھا جو ہے وہ اس کو دوڑا سکتا تھا. جب اس نے چھلانگ ماری اور نیچے اترا اور اس نے مدد کی گدھے کی اس کو رکنے کے اندر, تو گدھا گاڑی رک تو گئی لیکن وہ ان بیلنس ہو گئی. ان بیلنس کا کیا مطلب ہے کہ جی اب اسی فلکرم کے حوالے سے پیچھے کا وزن جو تھا یا پیچھے کو جو فورس تھی نیچے کو اپلائی ہو رہی وہ زیادہ ہو گئی اور گدھے کا وزن کم ہو گیا, لہذا پورا کارٹ جو ہے وہ پیچھے کو ٹلٹ کر گیا. آئی ایم شیور کہ آپ نے اپنے پچھلے زمانے میں جب آپ چھوٹے ہوتے تھے ضرور اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور وہ ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنے پلے گراؤنڈ کے اندر. آئیے دیکھیں کہ جی ہمارے پاس بھی دو بچے جو ہیں پلے گراؤنڈ میں سی سو پہ مزے کر رہے ہیں, تو وہ کرتے کیا ہیں یا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے.
اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جی پلے گراؤنڈ کے اندر سیسو پر دو بچے جو ہیں وہ جھولا جھول رہے ہیں. جو بچی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ وزنی ہے, جو لڑکا ہے اس کا وزن تھوڑا سا کم ہے, تو سیسو جو ہے وہ بیچارہ ایک سائڈ پہ چلا گیا. وہ تو چھوٹا بچہ جو ہے یا ہلکا بچہ جو ہے وہ جو مرضی کر لے, سیسو نے بیلنس نہیں ہونا. جو یہاں پہ فزکس کا اصول چل رہا ہے وہ تو لیورز کا ہے. تو لیورز کا جو بیسک پرنسپل یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایفرٹ لگائی جاتی ہے وہ فورس ہے ان اے وے ملٹی پلائڈ بائی دا ایفرٹ آرم, یعنی فلکرم سے اس کا جو فاصلہ ہے جہاں پہ ایفرٹ لگائی جا رہی ہے وہ لوڈ جہاں پہ وزن ہے ملٹی پلائڈ بائی, یعنی لوڈ جو فورس ہے وہ ملٹی پلائڈ بائی دا لوڈ آرم, یعنی وہ فاصلہ جہاں پہ لوڈ پڑا ہوا ہے اس کا فلکرم سے جو فاصلہ ہے. یہ دونوں چیزیں برابر ہوں تو یا سیسو بیلنس ہوگا یا کوئی لیور جو ہے وہ وزن کو اٹھا سکے گا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو بچی ہے اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا, اس نے اپنی سیٹ بدلی, تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ گئی. ہوا کیا کہ ان اے وے جو ایفرٹ آرم کہہ لیں یا لوڈ آرم کہہ لیں اس کا تھوڑا سا لینتھ کم ہو گئی, سیسو بیلنس ہو گیا. آئیے اس کی تھوڑی سی ارتھمیٹیکلی بھی ورکنگ کر لیں کہ جی ہوا کیا. جو ہمارا سیسو تھا اس کی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ تقریباً فلکرم سے 6 فٹ لمبی ہیں. ہم نے ابھی آبویسلی بچوں کو ترازو پہ تو نہیں ڈالا, لیکن اندازہ یہ کیا کہ ایک کا وزن تقریباً 20 kg تھا اور دوسرے کا 25 kg. اب اگر یہ کہیں کہ جی اس وقت جو لوڈ آرم ہے اور ایفرٹ آرم ہے وہ دونوں برابر ہیں, تو لوڈ ٹائمز لوڈ آرم جو ہے وہ بن رہی ہے 20 ملٹیپلائڈ بائی 6 یعنی 120. اور اگر ہم ایفرٹ انٹو ایفرٹ آرم کریں تو وہ بن رہا ہے 25 ملٹیپلائڈ بائی 6 وچ مینس 150. آبویسلی 120 اور 150 برابر نہیں ہیں تو سیسو بیلنس نہیں ہوتا, اور جو بچی ہے وہ زمین پہ بیٹھی رہے گی اور جو لڑکا ہے وہ ہوا میں ہی بیٹھا رہے گا. بچی نے جب آ کے تھوڑی سی اپنی سیٹ بدلی اور وہ آگے آ کے بیٹھ گئی تو تقریباً 1 فٹ سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ اس نے آگے کم کر دیا اپنی لوڈ آرم کا. ہم نے اندازاً اس کو فیتے سے میجر کیا اور وہ تھا 4.8 فٹ. اور اب اگر ہم ارتھمیٹک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی 4.8 ملٹیپلائڈ بائی 25 از اکول ٹو 120 وچ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز the younger, the lighter student, which means جو ہلکا تھا بچہ اس کا وزن ٹائمز اس کی جو لوڈ آرم تھی, یعنی جتنی دور وہ فلکرم سے بیٹھا ہوا تھا 20 ملٹیپلائڈ بائی 6 وہ بھی 120 بنتا ہے. اب سیسو بیلنس ہو گیا اور دونوں جو ہیں وہ جھولا جھول سکتے ہیں.